اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا و مقتدانا و ہادینا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقط قال اللہ تعالی و تبارک فی کتابہ المجید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق ثم الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلناہم ائمة یہدونا بامرنا واوحینا علیہم فعل الخیرات واقام الصلاة وایتاء الزکاۃ وکانوا لنا عابدین۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ قبل از گفتگو آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ بلقیس فاطمہ بنت عابد حسین کی روح کو ارسال کریں۔ عزیزان گرامی، آپ حضرات کی مقدس بارگاہ میں جس آیت کو میں نے اپنا سرنامہ سخن قرار دیا، یہ آیت وجود امام اور ذمہ دار ہدایت کا تذکرہ کر رہی ہے۔ ارشاد ہوا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، کہ جسے ہم امام بناتے ہیں، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، کہ جنہیں ہم نے امام بنایا اور جن کے سروں پر تاج امامت کو رکھا، يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، وہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں اور صبح قیامت تک ہدایت کرتے رہیں گے۔ اوحینا علیہم فعل الخیرات، ہم ہر لمحہ ہر وقت ان سے اتصال میں رہتے ہیں۔ ہمارا اور ان کا وحی کا رابطہ ہے کہ وہ جب بھی کرے عمل خیر کرے۔ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، اور امام وہی تو ہوتا ہے کہ جو نماز کو قائم کرتا ہے اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور امام کی پہچان، اس کی علامت، اس کی نشانی، اس کی شناخت یہ ہے کہ اس نے اپنے گزرے ہوئے زمانے میں کبھی غیر خدا کے سامنے اپنی پیشانی کو نہیں جھکایا۔ اس نے جب بھی عبادت کی، ہماری عبادت کی، اس نے اپنی پیشانی کو شرمندہ سجدہ کیا ہی نہیں، مگر یہ کہ ہماری بارگاہ میں۔ قرآن میں واضح اور آشکار ہے کہ اللہ نے امام کو کچھ ذمہ داریاں دے کر بھیجا، کچھ اختیارات دے کر بھیجا، اور امام کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ نے اسے ہادی بنا کر بھیجا، یہدونا بامرنا، کہ وہ لوگوں کو ہدایت کرتا ہے اور ہمارے امر سے ہدایت کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب امام کی اہم ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ وہ لوگوں کی ہدایت کرے، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ دنیا بنائی گئی
تو آیا پہلے وہ لوگ تھے کہ جنہیں ہدایت کی ضرورت تھی، یا پہلے ان کا انتظام کیا گیا کہ جو ہدایت کرنے کے لیے آیا؟ تو اللہ نے اس کا بھی اعلان کیا کہ دیکھو ہم نے ہر زمانے میں، ہر لمحے میں کسی نہ کسی ہادی کو رکھا، یعنی یہ کائنات کبھی بھی بغیر ہادی کے نہیں رہی۔ بس فرق اتنا ہے کہ کبھی ہادی ظاہر بظاہر ہوتا ہے اور کبھی ہادی پردے کے اندر ہوتا ہے۔ اب سوال یہ بھی ہے کہ جب سب سے بڑی ذمہ داری ہدایت کی ہے، لوگوں کو مکارم اخلاق کی دعوت دینے کی ہے، تو اللہ نے جنہیں ہادی بنایا تو جب وہ دنیا میں آئے تو ان کا رویہ عمل کیا تھا، ان کا طریقہ کار کیا تھا؟ اور سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جسے ہادی بنا کر بھیجا تو کیا سب سے پہلا ہادی جو اس زمین پر آیا، اس کائنات میں آیا، کیا وہ آدم تھے؟ کہا نہیں، سب سے پہلے آدم دنیا میں تو آئے، لیکن اللہ نے جسے سب سے پہلے بنایا تو رسول نے خود اعلان کیا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے ہمارے نور کو خلق کیا ہے، اس کے بعد ساری دنیا کو قیام دیا گیا، ساری دنیا کو پیدا کیا گیا۔ تو یہ بات واضح ہو گئی اور آشکار ہو گئی کہ اللہ نے سب سے پہلے محمد کے نور کو بنایا، اور یہ نور اتنا باعظمت نور تھا، اتنا بابرکت نور تھا کہ اللہ نے جب اس نور کو بھیجنا تھا تو اس شہر میں بھیجا کہ جہاں کی جہالت بڑی مشہور تھی، جہاں پر کہیں پر نکوت کے چراغ روشن تھے، کہیں پر کفر و نفاق کے چراغ روشن تھے، کہیں پر زندہ لڑکیوں کو درگور کرنے کے چراغ روشن تھے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، پاننے والے تیرا آخری نبی تھا، بعد میں کوئی نبی بھی آنے والا نہیں ہے، تو تو نے اپنے چہیتے نبی کو، جسے کبھی طٰہٰ کہا، جسے کبھی یاسین کہا، جسے کبھی کملی والا کہا، جسے کبھی محبوب کہا، ایک طرف محبوبیت کا دعویٰ بھی کر دیا، اور دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ جب رسول کو بھیجا گیا تو ایسی عرب کے ماحول میں بھیجا گیا کہ جہاں پر تکبر پڑے شباب پر تھا، لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جا رہا تھا۔ پاننے والے اگر بھیجنا تھا تو تیرا چہیتا نبی تھا، تیرا پسندیدہ نبی تھا، کسی پڑھے لکھے مجمع میں بھیج دیتا تاکہ رسول کو پریشانیاں کم ہوتی۔ تو خدا نے کہا نہیں، ہم یہی تو بتانا چاہتے ہیں کہ اگر پڑھے لکھے لوگوں کو سمجھا کر اسلام قبول کروا دینا یہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے، لیکن کافروں کے ہاتھوں سے، جاہلوں کے ہاتھوں سے، ایسے ماحول میں کہ جہاں پر لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، وہیں پر ایک لڑکی کا احترام کر کے بتا دینا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کمال نبوت یہ ہے۔ صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر۔ اب یہ نور چلا، جب یہ نور چلا تو کیا یہ نور تنہا رہا؟ کسی نے مولا سے پوچھا یا علی یہ تو بتائیے کہ جب سب سے پہلے رسول کا نور تھا تو کیا یہ نور تنہا رہا؟ کیا اس نور کی کوئی تقسیم بندی نہ ہوئی؟ تو ایک مرتبہ آواز علی آئی، کہا نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ نور تنہا تھا، واحد تھا، لیکن اس کے بعد جب یہ سلسلہ چلتا رہا وَقَسَّمُوا بِذَلِكَ النُّورَ بِنِصْفَيْهِ ہے، اللہ نے اس نور کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک حصے کو علی بنایا، ایک حصے سے محمد کو بنایا۔ کا وجہ کیا تھی؟ اس نور کو دو حصوں میں تقسیم کیوں کیا؟ پاننے والے عجیب عدل ہے، عجیب حسن اتفاق ہے۔ ایک طرف تو اتنا بڑا مقابلہ، جاہلوں کے ساتھ مقابلہ، عرب کے جاہل، ایسے جاہل کہ تھوڑی سی بات پر 40 سال تک جنگ کرتے رہتے تھے، اور وہاں پر اتنے بڑے مد مقابل کے ہوتے ہوئے تو نے اپنے رسول کو بھیجا بھی تو اس نور کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک کو علی بنا دیا، ایک کو محمد بنایا۔ اگر یہ نور ایک ہوتا تو زیادہ پاور ہوتی، زیادہ طاقت ہوتی، اسے دو حصوں میں تقسیم کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ کہا دیکھو یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ جب اندھیرا زیادہ ہو تو ایک نور سے کام نہیں چلتا بلکہ دو نوروں کی ضرورت پڑتی ہے۔ کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم نے اپنے نبی کو صاحب اخلاق بنایا، اخلاق کے مراتب پر فائز کیا، اور ایسا اخلاق بنایا کہ اگر کوئی کوڑا بھی ڈالتا ہو تو نبی خاموش ہے، کانٹوں پر چلتا رہا، نبی خاموش رہا، پتھر کھاتا رہا، نبی خاموش رہا، کیونکہ مکارم اخلاق کی دعوت دینے کے لیے آیا تھا۔ ہم نے اسی لیے اس نور کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک کو صاحب اخلاق بنایا، ایک کو صاحب ذوالفقار بنایا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے نبی اخلاق کے بلبوتے پہ دین کو آگے بڑھائے گا، اور اگر کوئی اخلاق کے ذریعے نہ مانے تو ذوالفقار تیار ہے۔ اور خدا کی قسم ہم نے تاریخ میں دیکھا، اور تاریخ کے اوراق میں آج بھی موجود ہے کہ جہاں جہاں پر تلوار کی ضرورت تھی وہاں علی نظر آیا۔ ہم نے دیکھا کہ جنگ احد ہے، اور جنگ احد میں بھاگنے والوں کا قبیلہ بنا ہوا ہے، 17 قبیلوں میں لوگ بھاگ رہے تھے، اور مقداد
مقداد کہتے ہیں کہ میں کھڑا دیکھ رہا تھا کہ لوگ بھاگے جا رہے تھے اور سب کی زبان پر ایک لفظ تھا کہ ما من جریح الا وقال جرحنی علی، ما من قتیل الا وقال قتلنی علی، کہ ہمیں کسی نے قتل نہیں کیا، ہمیں علی نے قتل کیا، ہمیں کسی نے زخم نہیں دیا، ہمیں علی نے زخم دیا۔ مقداد کہتے ہیں کہ میں نے اسی اثنا میں دیکھا کہ لوگ بھاگ رہے تھے، بھاگنے والوں کے 17 قبیلے تھے، لیکن میں نے دیکھا بھاگنے والے چلا رہے ہیں کہ میرے پیچھے علی ہے، میرے پیچھے علی ہے، میرے پیچھے علی ہے۔ میں نے جب مڑ کر دیکھا تو علی واقف اللہ سفیر الخندق، علی خندق کے کنارے پر کھڑے مسکرا کر دیکھ رہے تھے۔ میں نے کہا یا علی، لوگ بھاگ رہے ہیں، آپ ان کا پیچھا کیوں نہیں کرتے، ان کو مارتے کیوں نہیں، آپ ان کے پیچھے جائیے۔ علی نے مقداد کے کاندھے پہ ہاتھ کو رکھا اور رکھنے کے بعد کہا مقداد کیا تمہیں نہیں پتا من کان من کریم الاخلاق لا یعاقب من حضر، جو اچھے اخلاق کا مالک ہوتا ہے وہ کبھی بھاگنے والوں کا پیچھا نہیں کرتا۔ صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر۔ جو اچھے اخلاق کا مالک ہوتا ہے وہ کبھی بھاگنے والوں کا پیچھا نہیں کرتا۔ مقداد کہتے ہیں میں نے ہاتھوں کو جوڑا اور جوڑنے کے بعد کہا مولا مجھے اپنی کچھ فضیلت بیان کیجئے، میں آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ کہا مقداد کیا تم نے ہماری فضیلتیں نہیں سنی، کیا تم ہمارے فضائل نہیں جانتے؟ مقداد نے ہاتھوں کو جوڑا اور جوڑ کر کہا مولا جانتا تو ہوں، لیکن سوچتا ہوں کہ اگر آپ کی زبان سے سنا جائے تو کیا عالم ہوگا۔ پھر مولا نے بیان کرنا شروع کیا، کیا ماحول ہوگا، مجمع مقداد جیسا ہو، پڑھنے والا علی جیسا ہو تو کیا ماحول بنا ہوگا۔ ایک مرتبہ علی نے کہا مقداد سنو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ہماری حقیقت کیا ہے، ہماری فضیلت کیا ہے۔ کہا سنو مقداد۔ مقداد نے ہاتھوں کو جوڑا، جی مولا بتائیے۔ کہا مقداد جب نور کو بنایا گیا، نور 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک کو علی بنا دیا گیا، ایک کو محمد بنا دیا گیا، تم نے اتنا سنا، لیکن اور بھی مراحل ہے۔ کہا وہ کون سے مراحل ہے؟ کہا یہ وہ مراحل ہے کہ جو دنیا میں آنے سے پہلے مراحل تھے۔ کہا مولا بیان کیجئے۔ کہا سنو کہ جب یہ نور چلا اور منتقل ہوتا ہوا عبد المطلب کے سلم میں آیا تو پھر کیا ہوا؟ کہا اخترقنا، اس نور کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، ایک ابو طالب کے سلم میں آیا، ایک جناب عبداللہ کے سلم میں آیا۔ مقداد نے کہا مولا پھر کیا ہوا؟ کہا سنو ہم یتحدثان، میرے بابا اور میرے چچا جن کعبے کی دیوار کے نیچے بیٹھ کر دونوں آپس میں باتیں کیا کرتے تھے، دونوں آپس میں باتیں کیا کرتے تھے۔ پھر مقداد نے کہا مولا پھر کیا کہا؟ کہا کننا نتحدثو من ظہور آبانا، جب ہمارے بابا باتیں کیا کرتے تھے تو ہم اپنے اپنے باپ کے سلبوں سے آپس میں باتیں کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مقداد نے ہاتھوں کو جوڑا اور جوڑ کر کہا مولا عجیب حسن اتفاق ہے، عجیب حسن اتفاق ہے، آپ دونوں آپس میں باتیں کیا کرتے تھے؟ ایک مرتبہ علی نے کہا ہوا یقرأ القرآن حین انا اسمع، انا اقرأ القرآن حین ہوا اسمع، جب وہ قرآن پڑھا کرتے تھے میں سنا کرتا تھا، جب میں قرآن پڑھتا تھا رسول سنا کرتے تھے۔ اب دنیا کو پتہ چل گیا نا کہ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی 40 سال کے بعد نبی بنا، ارے جو نبی باپ کے سلب سے قرآن کی تلاوت کرتا ہو وہ بھلا نبی جاہل کیسے ہو سکتا ہے؟ صلوات پڑھے محمد آل محمد پر۔ تو اس گھرانے کا، اس اہل بیت کے گھرانے کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ یہ کبھی قرآن سے جدا نہیں ہوئے، قرآن کبھی ان سے جدا نہیں ہوا، قرآن ان کے ساتھ ہے، یہ قرآن کے ساتھ ہے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ الراسخون فی العلم، کہ اہل بیت راسخون فی العلم ہے۔ تو یہ راسخون کسے کہا جاتا ہے؟ عربی زبان میں کسی شے کے اندر ایسا راسخ ہو جائے کہ جو کبھی اس سے جدا نہ ہو سکے، اسے راسخ کہا جاتا ہے۔ کا مطلب کیا ہے؟ کا مثال موجود ہے، مچھلی کے لیے کہا جاتا ہے السمکو راسخون فی الماء، کہ مچھلی پانی کے اندر راسخ ہے۔ کا مطلب کیا ہے؟ کا مطلب یہ ہے کہ جو جس سے راسخ ہو نہ وہ اس سے زندگی میں جدا ہو سکتا ہے، نہ وہ اس سے مرنے کے بعد جدا ہو سکتا ہے۔ مچھلی پانی سے راسخ ہے تو مچھلی جب تک پانی میں ہے تو زندہ ہے، اگر مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے تو وہ زندہ نہیں رہ سکتی، تڑپ تڑپ کے مر جائے گی، کیونکہ وہ پانی میں راسخ ہے۔ اس لیے جو جس میں راسخ ہوتا ہے وہ کبھی اس سے جدا نہیں ہوتا۔ اللہ نے اعلان کیا راسخون فی العلم، اہل بیت علم میں راسخ ہے،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو علم میں راسخ ہے وہ کبھی علم سے جدا نہیں ہو سکتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، پالنے والے یہ تو بتا یہ علم ہے کیا چیز؟ کا علم سب سے بڑا علم اللہ کی کتاب ہے، قرآن ہے۔ تو پتہ چلا جو قرآن سے راسخ ہوگا وہ کبھی قرآن سے جدا نہیں ہو سکتا۔ جس طریقے سے مچھلی پانی سے راسخ ہے تو مچھلی نہ پانی میں سے زندگی میں جدا ہوتی ہے نہ مرنے کے بعد جدا ہو سکتی ہے، تو جو راسخون فی القرآن ہے وہ نہ زندگی میں قرآن سے جدا ہوں گے نہ مرنے کے بعد قرآن سے جدا ہوں گے۔ تاریخ موجود ہے، علی نے دنیا میں آتے ہی قرآن کی تلاوت کر کے بتایا ہم راسخون فی القرآن ہے۔ حسین نے نوک نیزہ پر قرآن کی تلاوت کر کے دکھایا کہ ہم مرنے کے بعد بھی راسخون فی القرآن ہے۔ ہمارا رابطہ قرآن سے ایسا ہے کہ نہ ہم زندگی میں قرآن سے جدا تھے نہ ہم مرنے کے بعد قرآن سے جدا ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن ام الکتاب ہے، اسے ام الکتاب کہا جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے ام الکتاب کا؟ ام الکتاب جتنی کتابیں آسمان سے نازل ہوئی ان تمام کتابوں کی ماں کو ام الکتاب کہا جاتا ہے۔ یہ ہے ام الکتاب۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو کیا اس کی فضیلت قرآن کی اس لیے ہے کہ ام الکتاب ہے؟ بھائی ام الکتاب یعنی کتاب کی ماں۔ مجلس ایصال ثواب کی ہے، ایک ماں کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، تو ضروری ہے کہ ایک ماں کا تذکرہ کیا جائے، کیونکہ یہ کیسی ماں ہے؟ قرآن ام الکتاب، تمام کتابوں کی ماں، تو قرآن کا مرتبہ سب سے الگ۔ تو پتہ چلا جو ماں ہوتی ہے رتبے میں اس کے برابر کوئی نہیں ہوتا۔ جس طرح قرآن کے مقابل کوئی کتاب نہیں آ سکتی، اسی طریقے سے ماں کے مقابل کوئی عورت نہیں آ سکتی۔ ماں کا وہ درجہ ہے۔ اسی لیے رسول نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ مطلب کیا ہے؟ کہ تم ماں کی خدمت کرتے رہو، ماں کے حکم کی بجاوری کرتے رہو، ماں کی نافرمانی نہ کرو، تو پھر تمہیں جنت تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ جنت تمہیں تلاش کرے گی، کیونکہ یہ پہلے ہی واضح ہو چکا ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو کیا رتبہ ہے ماں کا، کیا وقار ہے ماں کا، کیا عظمت ہے ماں کی، اور کیسے کیسے مقامات پر اہل بیت نے ماں کے کردار کو بتایا کہ کیسے ماں کا کردار ہونا چاہیے۔ شہزادی نے دنیا کو بتایا کہ ایک ماں اپنے بچوں کے لیے کیسی ہوتی ہے، اور حسنین نے کائنات کو بتایا کہ بچوں کو اپنی ماں کے لیے کیسا ہونا چاہیے۔ تاریخ کے جملے ہے کہ وہ وقت کہ جب انسان سب کچھ بھول جاتا ہے، کچھ یاد نہیں رہتا، اس عالم غربت میں بھی فاطمہ نے حسین کو یاد کیا اور ایک جملہ کہا علی میں تمہیں وصیتیں کرتی ہوں اس بات کا خیال رکھنا کہ میرا حسین کبھی تنہا نہ رہے۔ علی میرے حسین کو بڑی پیاس لگتی ہے، میرے حسین کے پانی کا خیال رکھنا۔ یہ ماں کی محبت تھی کہ جو مرتے وقت بھی اپنے بچے کا خیال کر رہی تھی۔ تو کیا شریعت ہمیں یہ کہتی ہے کہ ایک ماں کہ جس نے اپنی پوری زندگی ایک بچے پر قربان کر دی ہو، اپنے بچوں پر قربان کر دی ہو، تو کیا شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر وہ ماں اس دنیا سے چلی جائے تو بچوں کا کوئی فرض نہیں ہے؟ نہیں، ہمیں شریعت نے ہر گام پر ایک پیغام دیا ہے، کہا دیکھو اگر تمہارے والدین اس دنیا سے چلے جائے، سب سے پہلا حکم کہ ماں باپ کا رتبہ یہ ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ۔ قرآن نے اعلان کیا کہ کبھی اف بھی نہ کہنا۔ جواب دینا تو بہت دور کی چیز ہے، کبھی اف بھی نہ کہنا والدین کا اتنا بڑا رتبہ ہے۔ اور اگر والدین چلے جائے اور اس دنیا میں نہ رہے تو سب سے بڑا ثواب یہ ہے کہ ان کے اصالہ ثواب کے لیے مجلسیں کی جائے، قرآن خوانیاں کی جائے، غریبوں کو کھانا کھلایا جائے۔ اگر انہوں نے نماز نہ پڑھی ہو مجبوری کی بنا پر تو ان کی نماز اجارے پر پڑھوائی جائے، ان کے روزے رکھوائے جائے، تاکہ ماں باپ کو یہ سکون ملے کہ ہم نے جو اپنا وارث چھوڑا ہے وہ وارث لائق تھا، نالائق نہیں تھا۔ آپ دیکھیے روایتوں میں موجود ہے کہ ہر جمعرات کو مرنے والے کی روحیں آتی ہے اور آ کر دروازے پر بیٹھ جاتی ہے اور دیکھ کر کہتی ہے کہ دیکھو یہ میرا بیٹا ہے جس کے لیے میں نے اتنی پریشانیاں اٹھائی، جس کے لیے میں نے اتنی مشقتیں برداشت کی، آج جب مجھ پر وقت پڑا ہے تو یہ میرے لیے ایک سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھ سکتا، کسی غریب کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا۔ وہ بیچاری روتے ہوئی چلی جاتی ہے، لیکن خدا کی قسم جو اولاد نیک ہے جنہوں نے اپنے ماں باپ کے دل کو خوش کیا ہے، جب وہ دیکھتے ہیں اور روح ان کی آتی اور دیکھتی ہے کہ جمعرات کو میرے بیٹے نے کھانے کا بھی انتظام کیا ہے، غریبوں کو بھی بلا رکھا ہے، ہمارے لیے قرآن خانے بھی کی ہے،
ہے تو ان کی روح کتنی خوش ہو کر جاتی ہے. پھر وہ روح بارگاہ خداوندی میں دعا کرتی ہے کہ پالنے والے میرے بیٹے کو اور ترقی عطا فرما, میرے بیٹے کو اور کامیابی عطا فرما. تو کائنات میں اہل بیت نے ہر طریقہ بتایا کہ کیسے خدمت کرنی چاہیے. حسین ہمیشہ اپنی ماں کو یاد کیا کرتے تھے. حسین ہمیشہ فاطمہ کا تذکرہ کیا کرتے تھے. حد تو یہ ہے کہ روایتوں میں موجود ہے, بڑی اچھی روایت ہے کہ ایک مرتبہ جب یہ قافلہ مدینے سے جا رہا تھا تو ایک غلام تھا جو ام لیلہ کے ساتھ آیا تھا. وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ حسین گھوڑے پر سوار ہے اور حسین کے لب ہل رہے تھے, تو میں نے گھوڑے کو تیز کیا اور حسین کے قریب آ گیا. حسین نے میری طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کیوں میرے قریب آئے ہو؟ کہا مولا آپ کے لب ہل رہے تھے, میں نے سوچا کہ شاید آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں آپ کے منہ سے قرآن کی تلاوت سنوں. بھئی یہ سننا تھا کہ حسین مسکرائے. دیکھیں کیا عظمت ہے ماں کی, مسکرائے حسین. غلام نے پوچھا مولا کیوں مسکرا رہے ہو, کیا ہوا؟ کہا ایک مرتبہ حسین نے کہا کہ تمہارا اپنا اپنا مقدر ہے, تمہیں یہ پسند ہے کہ تم قرآن کو میری زبان سے سنو. احب ان اقران اسمع القرآن بلسان السکینہ, لیکن مجھے یہ پسند ہے کہ میں قرآن سکینہ کی زبان سے سنوں. کیوں سکینہ کی زبان سے سنوں؟ راوی نے پوچھا مولا یہ تو بتائیے یہ کیوں پسند ہے؟ کہا مجھے اس لیے پسند ہے کہ سکینہ ایسے تلاوت کرتی ہے جیسے میری ماں فاطمہ تلاوت کیا کرتی تھی. جب سکینہ تلاوت کرتی ہے تو مجھے فاطمہ یاد آ جاتی ہے. واہ کیا رشتہ تھا فاطمہ اور حسین کا, کیا قربت تھی کہ جب دنیا سے فاطمہ جانے لگی تو حسین کا فراموش نہ کیا اور یہی کہا علی میرے حسین کا خیال رکھنا, کہیں حسین پیاسا نہ رہ جائے. ایک مرحومہ کی اصالِ ثواب کی مجلس ہے, ایک بیٹے اپنے ماں کے پرسہ حسین کی راہ میں پیش کر رہے ہیں. اب میرے لیے ضروری ہے کہ میں ایک ایسی بیوی کا تذکرہ کروں کہ جسے فاطمہ کہا جاتا ہے. کون فاطمہ؟ وہ فاطمہ کہ جس نے مرثیہ پڑھا سبت علیہ مصائب النہا, اگر یہ مصائب دن پر پڑ جاتے تو دن مثل رات کے ہو جاتے. اور اگر یہ ایسے مصائب کہ بابا کے بعد فاطمہ کے دروازے پر آگ و لکڑیاں جمع کی گئی, دروازے پر آگ لگائی گئی. تاریخ کے جملے ہے کہ جب دروازے پر آگ لگی لوگوں نے کہا علی کو باہر نکالو, علی باہر نہ آئے. ایک مرتبہ دروازے کو لات ماری گئی, دروازہ فاطمہ کے اوپر گرا, جلتی ہوئی میک فاطمہ کے پہلو میں پیوست ہو گئی. فاطمہ کی آواز آئی فضا میرا محسن شہید ہو گیا, علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا گیا. ارے فاطمہ کو غصہ فاقہ ہوا. ایک مرتبہ فضا نے کہا شہزادی خیر تو ہے. شہزادی اپنا غم بھول گئی. پوچھا فضا یہ تو بتا ابو الحسن کہاں ہے, ابو الحسن کہاں ہے؟ کہا شہزادی ارے علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر لے کر گئے ہیں. شہزادی اپنا غم بھول گئی, باہر نکل آئی, آواز دی خلو ابو الحسن, خلو ابو الحسن, ارے علی کو چھوڑ دو. لیکن کسی نے آواز نہ سنی. پھر ایک مرتبہ شہزادی نے کہا علی کو چھوڑ دو نہیں تو میں اپنے سر کے بال بکھرا لوں گی. اتنا سننا تھا مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہو گئی, مسلمانوں میں ہنگامہ برپا ہو گیا. ارے علی کو چھوڑ دو, رسول کی بیٹی اپنی چادر اتار لے گی. ایک مرتبہ علی کو چھوڑ دیا گیا. میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا شہزادی ارے آپ نے چادر کو اتارا نہیں, صرف کہا تھا. آپ کے شوہر کو چھوڑ دیا گیا. ارے کربلا میں آئیے, زینب تڑپتی رہی. ارے میرا ماں جایا حسین, اے شمر اس طرح قتل نہ کر, خنجر کو کند نہ کر. لیکن خدا کی قسم کوئی رحم نہ کھایا. وہ وقت آ گیا عزیزو کہ جب شہزادی اس دنیا سے جانے لگی. ایک مرتبہ علی نے بچوں کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا حسن ارے ماں کا آخری دیدار کرو, زینب ماں کا آخری دیدار کرو. سب نے ماں کا دیدار کیا لیکن حسین ایک کونے میں کھڑا ہے, آنسو بہارات ہے. ایک مرتبہ علی نے کہا بیٹا حسین کیا تم ماں کا دیدار نہ کرو گے؟ حسین نے کہا بابا کیا میں عیسیٰ سے کم ہوں؟ ارے جب تک مجھے میری ماں نہ بلائے گی میں قریب نہ جاؤں گا. اتنا سننا تھا. علی شہزادی کے قریب آئے اور آنے کے بعد کہا شہزادی ارے سب آ گئے, تیرا غریب نہیں آتا, سب آ گئے.
تیرا بیمار نہیں آتا۔ شہزادی حسین کہتا ہے جب تک اماں نہ بلائے گی حسین نہ آئے گا۔ اتنا سننا تھا، بندے کفن ٹوٹے، 2 ہاتھ نمودار ہوئے، آ جا میرے حسین۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضن بقضائہ ہی تسلیما لامرہ۔ الہی تجھے واسطہ محمد آل محمد کا ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما۔ الہی تجھے واسطہ محمد آل محمد کا ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ الہی تجھے واسطہ محمد آل محمد کا دیار امیر المومنین ہے، مولا کا شہر ہے، روزے کے قریب ہم موجود ہے۔ مولا ہماری آپ کی بارگاہ میں یہ گزارش ہے کہ جس کے مرحومہ کے اصال ثواب کے لیے مجلس برپا کی گئی ہے ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی مغفرت فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ بلقیس فاطمہ بنت عابد علی صاحب کی روح کو ارسال کرے، عابد حسین صاحب کی روح کو ارسال کرے۔